آج کا جو موضوع ہے درس ہے وہ ہے نیت کے متعلق حضرات۔ ہر کام میں انسان کی نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد، اور اس بارے میں آپ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے اعمال کے ثواب کا دارمدار اس کی نیت پر ہے، اور جس چیز کی وہ نیت کرے گا اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ تو حدیث پاک اس حدیث کو تمام محدثین نے نقل کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر بندے کو اس کے عمل کا جو ثواب ہے اس کی نیت کے حساب سے ملے گا کہ اس نے وہ عمل کس نیت سے کیا ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے، نیت خالصتاً اللہ کی رضا تھی، یعنی نماز پڑھی ہے اس لیے پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رکوع سجود تمام اعمال جو کیے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہیں تو اس کا ثواب بھی ویسا ہے۔ اگر نماز اس لیے پڑھی کہ جناب علی کہ میں نمازی، لوگ کہیں مجھے نیک کہیں، تو اس کا بھی اجر ویسا ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں آگے ایک مثال بیان کی، فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوئی، یعنی نیت ہجرت کرنے کی تھی کہ خالصتاً اللہ کے لیے میری ہجرت ہے، میری ہجرت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہے، تو اس کا اجر و ثواب ملے گا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے۔ اگر ہجرت اس لیے کر رہا ہے بندہ کہ فلاں جگہ پہ جا کے تجارت کروں گا، اچھا مال ملے گا، دولت ملے گی، یا وہاں جا کے کسی عورت سے شادی کروں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس بندے کی ہجرت اسی کی طرف، اگر نیت اس نے عورت سے شادی کی ہے تو اسی عورت کی طرف، اس شادی کی طرف ہے اس کی ہجرت۔ تو ہجرت جیسا عظیم عمل اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو میرے بھائی وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جہاد کر رہا ہے، دیکھو جہاد سے بڑی کوئی عبادت نہیں کہ جہاں بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان عمل میں اترتا ہے۔ اگر وہ جہاد اس لیے تھا خالصتاً اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے، تو پھر جب اگر وہ قتل ہو جائے گا وہ شہید ہے، مرتبہ شہادت کو پہنچے گا، اس کا وہ اجر ملے گا۔ اگر وہ اس لیے لڑ رہا تھا لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے جرت مند کہیں، لوگ کہیں بہت بڑا پہلوان ہے، تو وہ اس اجر سے محروم رہے گا، لوگوں کے اندر اس کی مشہوری اور شہرت ہو جائے گی۔ تو حضرات نیت، اگر ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں تو پھر اللہ رب العالمین جو اجر و ثواب ہمارے عمل پر دے گا نیت کے مطابق ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اسی کے ضمن میں وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مٹھی جوں صدقہ کریں اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے، میرے صحابہ کے مٹھی بھر جوں کے برابر نہیں۔ وجہ کیا؟ کہ صحابہ کا جو اخلاص اور ایمان کی طاقت اور جو نیت خالصتاً اللہ کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں، وہ ایک مٹھی جوں بھی احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ شرط یہ کہ نیت ٹھیک ہو۔ ہر جگہ نیت کا عمل دخل ہے، یہاں تک کہ دیکھو جی جن صحابہ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آیا، ان کا نام صبح قیامت تک زندہ و تابندہ ہے، ان کو اللہ رسول نے جنتی کہا۔ اور وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا مگر نیت صرف یہ تھی کہ دنیا کا مال اکٹھا کریں گے، جہاد پہ جاتے تھے اس لیے کہ دنیا کا مال آ جائے گا، کلمہ اس لیے پڑھا تاکہ یہ بس ہم بڑے قریب ہو جائیں مسلمانوں کے، تو ان کو اسلام نے منافق کہا۔ فرق کیا ہے؟ کہ نیت ٹھیک نہیں تھی کلمہ پڑھنے میں۔
کلمہ پڑھتے ہوئے نیت ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے برعکس وہ صحابہ کی جماعت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بس کلمہ پڑھا، خالص نیت کے ساتھ پڑھا، تو ان کی بشارتیں اللہ قرآن میں نازل کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب تک حضرات ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی نا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، اگر نیت میں دکھاوا، ریاکاری، لالچ، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی، مگر حضرات مختصر یہ ہے کہ اللہ رسول کو جو تمہارا عمل قبول ہے وہ یہ کہ تمہاری نیت ٹھیک ہو۔ پہلے نیت کو ٹھیک کریں، دل کے ارادے کو ٹھیک کریں۔ نیت کیا؟ دل کا ارادہ، اندر کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کریں۔ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ جو بھی عمل کریں گے صحیح نیت کے ساتھ، دو نفل، اور نیت دکھاوے کی ہو، وہ چاہے ساری رات آپ پڑھتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص کے اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا والے تو دو نفل بھی اللہ اس کا بھی جو اجر و ثواب دے گا وہ شب بھر کی عبادت سے زیادہ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔